امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بعد 2020 کے انتخابات کیا محفوظ ہوں گے؟ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ نارمل بچہ نہیں ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بچوں کو گداگری کے دھندے سے بچانے کے لیے جاری کوششیں، اور واشنگٹن میں بے گھر افراد کے ساتھ افطار۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ پر اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکہ کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار ایک بار پھر ایشیا روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی معاملے پہ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں مسلمان ملکوں کے نمائندے بھی جمع ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ خطے میں ایران اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی اور اماراتی آئل ٹینکرز پر 2 ہفتے قبل ہونے والے حملوں اور ایک سعودی پائپ لائن کو نقصان پہنچانے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اس وقت اسد اللہ خالد کی جانب۔ اسد اللہ، یہ بتائیے کہ امریکہ کے کون سے عہدیدار ہیں جو ایشیا جا رہے ہیں، کن ملکوں کا دورہ کریں گے اور ایجنڈے پہ کیا ہوگا؟ سارا، جس طرح سے ایران کے ساتھ اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں، سعودی عرب اسی کانٹیکس میں جو ہے جی سی سی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں قطر کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، عرب ممالک جو ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اس معاملے میں، اور قطر کا انویٹیشن اس حوالے سے خاصا جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ قطر اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو 2001 کے بعد، یہ 2007 کے بعد معاف کیجیے گا، پہلا رابطہ ہوگا سعودی اور قطر کے درمیان، اور اس کے حوالے سے مذاکرات کی آگے بھی راہ ہموار ہوگی۔ ایران کو فوکس کرتے ہوئے کافی حد تک جو چیزیں ہیں وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ جس طرح سے ذکر ہو رہا ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن اس وقت جو ہے وہ خطے کے دورے پہ ہم دیکھیں گے، ایکٹنگ جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں پیٹرک شینہن وہ بھی وزٹ کر رہے ہوں گے، سنگاپور میں ہوں گے، لیکن جان بالٹن کا وزٹ جو ہے یو اے ای کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، خاص طور پہ جی سی سی کی میٹنگز کے بعد سعودی میں جو 30 کو ہو رہی ہیں۔ جان بالٹن کا وزٹ خاصا ہاکش ویو رہا ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں صدر ٹرمپ کے، ان کا اس سے پہلے بھی خاصا ہاکش ویو رہا ہے۔ عراق جنگ میں ان کا کافی حد تک رول جو ہے اس حوالے سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر ان کی یہ جو میٹنگز ابو دھابی میں ہونے والی ہیں پوسٹ دس ڈسکشن، دیٹ وڈ بی کائنڈ آف کریٹیکل، جس کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے کہ پالیسی کیا صدر ٹرمپ اس وقت لینا چاہ رہے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کس طرح کی پالیسی آن ورڈز لے کے چلنا چاہ رہی ہے۔ اور اس میں بھی توقع کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو اجلاس ہوں گے ان کے بارے میں جان بولٹن کو اعتماد میں لیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ سعودی عرب اپنے جو خطے میں اتحادی ہیں ان کے ساتھ کس قسم کی پالیسی پہ کام کر رہا ہے ایران کے لحاظ سے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان میں کہا کہ امریکہ ایران میں قیادت کی تبدیلی نہیں چاہتا، جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ چاہتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ایران بات چیت بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اسد اللہ خالد سے ہم ایران کے رد عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی کہ انہوں نے کیا کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی دانش مندی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے کا امکان بھی ہے۔ اب صدر ٹرمپ تو اس بات کا امکان ظاہر کریں کہ ایران بات چیت بھی کرے گا اور کسی معاہدے کی کوشش بھی کرے گا، ایران کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی سارا، جس طرح سے ایران کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا ہے اس وقت خاص طور پہ کہ ایران کا ریئیکشن کیا ہے، ایران نے فرسٹ آف آل تو مذاکرات کی کوئی بھی جو کوشش ہے اس حوالے سے، جو صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کہا ہے کہ کوئی امکانات نہیں ہیں اس حوالے سے۔ آیت اللہ خامنئی جو کہ ان کے روحانی لیڈر ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کے امکانات نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آیا اس میں کہا گیا کہ جو ایکشنز ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں، ورڈز کے ساتھ صرف کام نہیں چلے گا۔ جواد ظریف جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو سرٹنلی آگے نہیں بڑھا رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایکشنز چاہیے، صرف ورڈز پہ جو ہے وہ آگے یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ امریکہ نے اپنے آپ کو اس پوری ڈیل سے نکالا تھا جو کہ جوہری معاہدہ ہوا تھا ایران کا، جس کے بعد سے تعلقات جو ہیں وہ ابھی تک سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ کا جو فوکس ہے، اس سے پہلے ہم صرف چائنا چائنا اور چائنا سن رہے تھے، لیکن اب ایران اس وقت جو ہے وہ خاصی حد تک بز ورڈ ہے۔ رائٹ، اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے جواد ظریف صاحب کی ٹویٹ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خامنئی جو ہیں ان کا یہ سٹینس بھی ہے کہ اس معاہدے سے متعلق اب وہ کوئی اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ویری مچ اسد۔ واشنگٹن میں ارکان کانگریس 3 دن کی چھٹی پہ جا رہے تھے جب اچانک جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کو ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کو $8 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس اس حق میں نہیں،
لیکن ایمرجنسی نافذ کر کے صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بڑی حد تک چھین لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کانگریس کو ہتھیاروں کی جو فہرست بھیجی ہے اس کے مطابق امریکہ سعودی عرب، UAE اور اردن کو پریسیجن گائیڈڈ میزائلز، F-15 جنگی طیاروں کے لیے سپورٹ اور اس کے علاوہ ٹینک شکن میزائل فروخت کرے گا۔ اب ارکان کانگریس وائٹ ہاؤس پر ایک عرصے سے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کے لیے سعودی عرب کو جواب دہ ٹھہرائے، اور اس سے پہلے بھی اوباما ایڈمنسٹریشن پہ بھی یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی حمایت ترک کی جائے اور پھر اسے ایسے ہتھیار بھی اب نہ فروخت کیے جائیں جن سے مزید حملوں کا خطرہ ہو، جنہیں سعودی عرب مزید حملوں کے لیے یمن میں خاص طور پہ استعمال کر سکے۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے اہم رکن ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈز نے وائٹ ہاؤس کے اس اقدام پہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک بار پھر امریکہ کے طویل مدتی سیکیورٹی مفادات کو ترجیح دینے اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہونے میں ناکام ہو گئی ہے، جبکہ اسی کمیٹی کے صدر ریپبلکن سینیٹر جم ریش نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس نئے اقدام کی آئینی توجہ اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی موضوع پہ آج ہم مزید بات کریں گے ریپبلکن پارٹی سے منسلک ایک لابیسٹ پنیت آہلووالیہ سے۔ پنیت، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کو بائی پاس کر کے صدر نے ہتھیار فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟ شبہ گڈ مارننگ۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج سے نہیں اتنے کچھ مہینوں سے اور سیکرٹری پمپیو نے چاہا کہ یہ ویپنز کی کلیئرنس ہو اور اس کو کانگریس پاس کرے، اور وی کین جو ہمارے ایلائز ہیں جو GCC کے ممبرز ہیں اور سعودی کنٹریز اور جارڈن ہے، ان کو یہ ہتھیار امیڈیٹلی جائیں، جو کافی دیر سے ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ تو آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری کلیئر آن دی ایجنڈا آن ایران اینڈ چائنا، تو انہوں نے ایک طرح سے پریشر اور دباؤ ڈالنے کے لیے یہ اس کو امیڈیٹلی اس کو کہا کہ اس کو پش کریں اور یہ کلیئر کریں۔ لیکن ایک تو دیکھیے انہوں نے کانگریس کو بائی پاس کیا، کیونکہ یہ کانگریس جو ہے وہ اس طرح کے ڈیلز کو ڈسکس کرتی ہے اور ان پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ whether they'll go through with it or not۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کے جو ممبرز ہیں وہ یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایران کے ساتھ کسی بڑی جنگ کو چھیڑ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں خطے میں مزید ہتھیار بھیجنا، اس ریجن میں مزید ویپنری ایڈ کرنا کیا نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ سمجھا دیکھیں، ایک تو کانگریس جو بھی فی الحال جو ڈیموکریٹک کنٹرول ہے، دیر مین فوکس از کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایجنڈا ہے اینڈ اس کو بالکل ٹو بی اے کانگریس آف نو اینڈ اے پارٹی آف نو، تو وہ ان کا فوکس ہے۔ اینڈ ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از پولنگ ہز ٹروپس آؤٹ، ہی از ناٹ اے وار مانگرنگ پریزیڈنٹ۔ وہ چاہتے ہیں ایک طرح سے پیار سے سمجھوتا ہو جائے بات چیت سے، اور یہ بات چیت جو ہو رہی ہے بہت بڑھیا ہو رہی ہے اور اچھی چل رہی ہے۔ اور ایک ہی ساتھ ہماری جو اکانومی ہے، ہمارے جو پارٹنرز ہیں جن کو ڈیفنس کے ہتھیار جو چاہیے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ان کو کوئی اور دے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بھی کافی اگریسولی اور ادر کنٹریز who are not our allies are pushing those weapons on the countries who are our allies. So it is an economic, it's a defense, it's also a deterrence, it's a magnitude of everything, and that's what President Trump is. جو بھی ان کا کیمپین پرومس رہا ہے اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ سو پوری ڈیٹرنس کے بارے میں تو میں آپ سے بات کروں گی، لیکن دو پوائنٹس آپ نے جو ریز کیے کہ ایک تو یہ کہ یہ کانگریس جو ہے اس میں ہاؤس کم از کم ڈیموکریٹک کنٹرولڈ ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ صرف ہر بات پہ نہ کیا جائے، لیکن دا فیکٹ از کہ یمن کی جو جنگ ہے اس میں سعودی عرب کی حمایت ختم کرنے کے بارے میں پوری کانگریس نے، سینٹ جہاں پہ ریپبلکنس کی میجورٹی ہے انہوں نے بھی اسی ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا، اور ہاؤس جہاں پہ ڈیموکریٹس کی اس وقت اکثریت ہے انہوں نے بھی اسی پہ ووٹ دیا، اور صدر ٹرمپ نے پھر کہا کہ انہوں نے اس ریزولوشن کو ویٹو کر دیا اور یہی کہا کہ نہیں، وہ یمن میں کسی قسم کی امریکہ کی پالیسی کو چینج نہیں کریں گے۔ تو جہاں تک یہ نو والی بات ہے آپ کی، اس میں تو جو ریپبلکن سینٹ ہے اس نے بھی اپنے ڈیموکریٹس کا ہی جو ساتھی ہیں ان کا ساتھ دیا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ وہ یمن کی پالیسی چینج کریں۔ نمبر 2، جو آپ نے کہا کہ زیادہ ٹروپس صدر ٹرمپ جو ہے وہ ریجن سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب 1500 ٹروپس وہاں پہ بھیجنے کی انہوں نے جو ہے پرمیشن وہ بھی دی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہتھیاروں میں اضافہ جو ہے وہ کیا ایران کو اپنا جو رویہ ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ایک کہہ لیں کہ انکلینیشن اس کی نہیں پیدا ہو جائے گی؟ بیکاز آپ نے کہا کہ ڈیٹرنس ہے، ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہتھیار کو استعمال نہیں کرے گا، لیکن جب ریجن میں ہتھیار بڑھیں گے تو کیا ایران کو یہ ریزن نہیں ملے گا کہ وہ اپنا رویہ مزید سخت کرے؟ دیکھیں 40 سال سے ایران نے اپنا رویہ بالکل چینج نہیں کیا، وہ تو بس اپنی پراکسی وار کر رہے ہیں یہاں سے وہاں سے،
اور کبھی بھی سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں لڑائی آج تک ہم نے دیکھا کبھی ہوئی نہیں ہے ڈائریکٹلی, بٹ انڈائریکٹلی ایران ہیز بین ٹرائنگ ٹو سیبوٹیج جو ہمارے امریکن انٹرسٹ ہے اراؤنڈ دا ریجن اینڈ ٹو ڈیسٹیبلائز دا ریجن. یہ تو ہمیں پتا ہے اور اٹس آلویز بین دیئر. بٹ ناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری ویری کلیئر ٹو ٹیک آن آل آر رائیولز, کیونکہ ایک زمانے میں ایران ہمارا ایک متر تھا اور ہمارا دوست بھی تھا اور ایلائی تھا, بٹ ایور سنس دس ملا رجیم ہیز کم انہوں نے ان کو اگینسٹ America kiya, and most Iranian want to be on the side of the United States. You have to understand that they're all freedom-loving people. So I believe کہ deterrence is important, and deterrence تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں اور آپ کے پاس ہے کہ آپ اگر ہمیں اٹیک کریں گے تو ہم آپ کو اچھی خاصی جواب دیں گے اس کا. ایک تو وہ بات ہے, اور دوسری چیز ہے کہ yes, human rights is a big issue. اور خاص کر Ambassador Brownback and Secretary Pompeo are both focused on human rights and religious freedom. As آپ کو پتا ہوگا, it's one of the part of a national security agenda is to promote American values and human values. تو اس کے یہ نہیں کہ ہم اگنور کر رہے ہیں, but at the same time یہ جو proxy war ایران کھیل رہا ہے, I think it is a big push کہ ایران کو ٹیبل پہ لایا جائے, اور یہ کنورسیشن بہت نیسسری اور امپورٹنٹ ہے, بیکاز آئی بلیو اونلی تھرو ڈائلاگ اینڈ کنورسیشن دیٹ یو آر ایبل ٹو سالو ایشوز. رائٹ, لیکن اس میں بھی ایک پوائنٹ اور بھی یہ سامنے آتا ہے کہ سعودی عرب کا بھی جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے بہت کوشچنیبل ہے, اور اس وقت کانگریس یہ بھی چاہتی ہے کہ جمال خشوگی کے مرڈر پہ جو ہے سعودی عرب اس کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. اور اگرچہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان, ان کا ہاتھ نہیں تھا اس مرڈر میں, لیکن سی آئی اے نے یہی کنکلوڈ کیا تھا. بہرحال جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ ڈیٹرنس جو ہے اس کی خاطر یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تاکہ جب ریجن کے مختلف ملکوں کے پاس ویپنز ہوں گے تو ان کو استعمال کرنے کا خدشہ آپ کی نظر میں کم ہو جائے گا. پنیت اہلووالیہ ہمارے ساتھ ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ریپبلکن جو سوچ ہے اس کو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. کسی بھی ملک کے انتخابی عمل پر حملہ اس کی جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے. امریکہ کا الزام ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس نے مداخلت کی تھی. اسی سلسلے میں امریکہ 13 روسی اہلکاروں اور 3 اداروں پہ فرد جرم بھی عائد کر چکا ہے, لیکن روس ان تمام الزامات کی تردید کرتا ہے. اب جبکہ امریکہ اگلے صدارتی انتخابات کی تیاری کر رہا ہے, یہ سوال بھی ایک مرتبہ پھر توجہ کا مرکز ہے کہ امریکہ کے انتخابی عمل کو بیرونی مداخلت سے کیسے محفوظ رکھا جائے. اس بارے میں آج دیکھتے ہیں امان اظہر کی رپورٹ. میں نے وزیر خارجہ لاوروف کو واضح طور پر کہا ہے, جیسا کہ ہم نے پچھلے مہینوں میں بھی واضح کیا ہے, کہ امریکی انتخابات میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان جذبات کا اظہار حال ہی میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ سوچی میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا. سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ساتھ روس کے مبینہ گٹھ جوڑ کی تحقیقات نے اب بھی ٹرمپ اپنے حصار میں لے رکھا ہے. Interfering in an election is one of the most انتخابات میں مداخلت کسی بھی ملک کے لیے انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. یہ سیاسی نظام کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور بحیثیت ووٹر آپ کے حق کی رائے دہی اور عوامی نمائندوں سمیت حکومت کے انتخاب کو متاثر کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً یہ ایسا معاملہ ہے جسے اعلیٰ ترین حکومتی عہدیداروں کی توجہ حاصل ہونی چاہیے. امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سال 2016 کے بعد سے امریکی انتخابی نظام ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی عملداری میں ہے. ہمیں احساس ہوا کہ اس نظام میں شامل سسٹمز کو 21 ریاستوں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, اور کم سے کم ایک ریاست میں ووٹر رجسٹریشن نظام میں در اندازی بھی ہوئی. دوسرا مسئلہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر غلط خبریں پھیلا کر سیاسی اور سماجی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرنا تھا. بات چاہے روس, چین یا کسی اور حکومت کی ہو, پہلی سوچ ایسے بیرونی اداروں کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ امریکی انتخابات کو متاثر کرنے سے ان کے کون سے اہداف حاصل ہوں گے. پھر وہ امریکی عوام میں ایسے ہی گروہوں کی تلاش کرتے ہیں جن کی رائے کو نفرت یا کسی حساس معاملے پر مبنی مواد کے ذریعے متاثر کیا جا سکے, اور اس کے بعد ایسے گروہوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے غلط معلومات کے ذریعے نشانہ بنانا نہایت آسان اور مؤثر ہو چکا ہے. لیکن آج کے تناظر میں بنیادی سوال یہ ہے کہ 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے امریکہ اپنے انتخابی نظام کو بیرونی مداخلت سے کس قدر محفوظ کر پایا ہے. ہمارے آئی ٹی سسٹمز آج ان خطرات کے خلاف بہتر آگہی رکھتے ہیں, اور ہم اس جانب کام جاری رکھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر معلومات کا معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ 2020 کے الیکشن سے پہلے یہ معاملہ حل ہو پائے گا. فیس بک اور ٹویٹر نے جعلی اکاؤنٹس بند کرنے کی کوششیں تو کی ہیں, لیکن یہ تقریباً ناممکن ہے.
Is the US more resilient? 2020 में पता चलेगा कि आया अमेरिका पहले के मुकाबले में बैरूनी मुदाखलत के सामने ज्यादा मुअस्सर है या नहीं। दूसरा ये कि आया रूस या कोई और मुल्क 2016 की तरह मुदाखलत की कोशिश करता है या फिर उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया है और अब वो एक कदम पीछे रहेंगे। माहिरीन की राय में अगले अमरीकी इंतखाबात को बैरूनी मुदाखलत से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों के साथ वोटर्स की आगाही बढ़ाने का काम भी बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने हक के राय दही पर फेक न्यूज या गलत इतलात को असरअंदाज ना होने दें। अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर फेक या जाली अकाउंट्स को खत्म करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। कंपनी की नई रिपोर्ट के मुताबिक उसने अक्टूबर 2018 से इस साल मार्च के दरमियान 3 अरब से ज्यादा जाली अकाउंट्स